آپ لوگوں نے اکثر ایک ٹرم سنی ہوگی، ہم سنتے ہیں پوسٹ پون کر دینا. آپ غور کریں، ہم اپنے عام زبان میں بھی اکثر و بیشتر پوسٹ پون کرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں یہاں ایک ریکویسٹ کروں گی آپ سب بہنوں سے، میں آپ کی محبت کی اور میں آپ کی دعاؤں کی دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمارے ایک دوسرے سے اس محبت کے لیول کو اپنے لیے خالص کر لے. بعض اوقات آپ بہنیں کچھ ناراض ہو جاتی ہیں اس بات پہ کہ میں انگریزی کے لفظ استعمال زیادہ کر رہی ہوتی ہوں یا میں مشکل انگریزی کے لفظ استعمال کر رہی ہوتی ہوں. میں معذرت چاہتی ہوں، آئی ریئلی اپولوجائز. لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ میں تو اردو میں لیکچر کرنے والی عورت ہوں، میں تو آپ کے سامنے انگریزی میں لیکچر نہیں کرتی ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کی جو میں ایکسپلینیشن دینا چاہ رہی ہوتی ہوں نا، وہ اب کیا کریں، مجبوریاں ہماری زبانیں بائے لنگول ہو گئی ہیں، تو وہ وہاں مجھے زیادہ اچھا ایکسپلین کرنا آتا ہے. میں بہت معذرت چاہتی ہوں اگر کوئی بہن غصہ کر لیتی ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. پلیز آپ کے پاس آپشن ہے. ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں بہت سے آپشنز ہیں. آج جس دنیا کے حصے میں اب ہم پہنچ چکے ہیں، آپ اس کو سن سکتی ہیں جو آسان آپ کے فہم کے مطابق بات کرتا ہے. اور اگر پھر بھی آپ میری محبت میں مجھے سننا چاہتی ہیں تو میں آپ سے واقعی پہلے سے ہی سوری بول دیتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت جو ہے نا بس غصہ آتا ہے اور آپ دانت اپنے گرائنڈ کرتی ہیں اور آپ کہتے ہیں پھر شروع ہو گئی. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایکسپلین in much better way in this way. So اب ایک لفظ میں آپ کے سامنے پھر وہ بولنے جا رہی تھی، اس لیے میں نے پہلے ہی معذرت کر لی ہے. پوسٹ پون کا لفظ ہم اکثر اپنی عام زبان میں بھی بول رہے ہوتے ہیں. پوسٹ پون کی اصطلاح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میچ پوسٹ پون ہو گیا، شادی پوسٹ پون ہو گئی، میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی، ایگزام پوسٹ پون ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کا ڈیلے ہو جانا. انسانوں کی ایک کیٹیگری ہے جس کو سورۃ التکاثر اس وقت بڑے بہترین طریقے سے بتا رہی ہے کہ انسانوں کی ایک کیٹیگری ایسی ہے جو دین سے بالکل ہی غافل رہتی ہے. جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں میرا دل نہیں چاہتا کہنے کا، اس لیے کہ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں. they still are close to our heart. ہمارے رشتے ہیں، ہماری فیملیز ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں، but they are liberal, they are secular. So ایک کلاس انسانوں کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک کیٹیگری ایسی ہے اس وقت سورۃ التکاثر کے مطابق جو بالکل ہی دین سے غافل ہے. مطلب دین ان کے لیے ان کی کسی بھی پرائرٹی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے. یہ کم پرسنٹیج کے لوگ ہیں. ہم اگر اپنی مسلمان امت میں آج بھی اسٹیٹسٹکس نکالیں تو اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو بہت ہیوج کیٹیگری ہے، اور یہ جو ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی یا انسانوں کی، یہ وہ پرسنٹیج ہے جو کافی حد تک دین کی اہمیت کا علم تو رکھتی ہے مگر ان میں لیزینس، سستی، کسل موجود ہے. Now that's the focal point of today's lecture. See, ہم بات کر رہے ہیں الکسل فی الدین. اس وقت مسلم امت کو آپ اگر براڈ ڈیوائڈ کریں، براڈ ڈیوائڈ، سو نمبر 1 ایک بہت چھوٹی سی پرسنٹیج جو مسلم ہیں بٹ دے آر لبرل رائٹ ناؤ، دے ہیو نو کنسرن ریلیٹڈ ٹو ریلیجن. یہ ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے. دین یو ول کم آن دا سیکنڈ کیٹیگری. اٹس اے ہیوج سلاٹ. اب میجر پرسنٹیج مسلمانوں کی اس کے اندر آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کی اہمیت کا علم ہے بٹ ڈیلی ڈیلی اتنی کرتے ہیں، ہر کام کل کر لوں گی، بڑی ہو کر کر لوں گی، میں جب امی بن جاؤں گی تو کر لوں گی، میں جب نانی بنوں گی تو کر لوں گی، میں جب دادی بنوں گی تو کر لوں گی، میں جب بوڑھی ہوں گی تو کر لوں گی. کسل کا شکار. لیٹر لیٹر لیٹر. یہ دوسری کیٹیگری ہے. تیسری کیٹیگری مسلم امت میں اگین ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے اور یہ مومنین کی کیٹیگری ہے جو اچھے کام کو کبھی بھی کل پر نہیں ڈالتے، جو اچھا کام جس وقت معلوم ہو جائے اس وقت اس نیکی کے کام کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. سو وی ہیو فرسٹ پرسنٹیج آف لبرل مسلم، وی ہیو سیکنڈ ہیوج پرسنٹیج آف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسی کے اندر کیٹیگری میں منافق فال کرتے ہیں. اس میں ہی ہم فال کرتے ہیں. جی ہاں،
ہم اسی میں فال کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ کو اسی میں ہی رکھوں گی. کیوں؟ کون اپنے آپ کو مومن کہے گا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جس کے ماتھے پر یہ بہترین تاج آئے گا جس پر مومن لکھا ہوگا یا مومنہ لکھا ہوگا. بٹ میں اپنے آپ کو اس میجر ہیوج کیٹیگری کے اندر ہی رکھ رہی ہوں، اس لیے کہ ہمیں کیا پتا ہو کب ہمارے اندر نفاق کریپ ان کر جاتا ہے. ہم منافق بننا نہیں چاہتے، ہم نیکیوں میں سستی کرنا نہیں چاہتے، ہم علم آنے کے بعد عمل میں ڈیلے کرنا نہیں چاہتے، بٹ انسان ہے. سو دوسری پرسنٹیج ان انسانوں کی ہے جو دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں بٹ دے ہیو لیزینس، پروکراسٹینیشن ہے ان کے اندر. اینڈ دا تھرڈ پرسنٹیج از دا مائنر پرسنٹیج، مومنین، آگے بڑھ کر عمل کرنے والے. صحابہ آتے ہیں، انبیاء رسول آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں اس کے اندر الحمدللہ بزرگان دین آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، استاد اور شیخ آتے ہیں، مفتی حضرات آتے ہیں، ہمارے نیک ماں باپ آتے ہیں. سو یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے 3 کیٹیگریز میں نے امت کو براڈلی ڈیوائڈ کر دیا ہے. انسانوں کی یہ جو بیچ کی کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں جن میں کسل ہے، جن میں لیزینس ہے، اس لیزینس کی وجہ سے یہ براڈ کیٹیگری علم ہونے کے باوجود پروکراسٹینیشن کا شکار ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملات کو پوسٹ پون کرتے ہیں. ابھی ہم نے کہا تھا نا ایک اصطلاح جو ہم بہت اچھی جانتے ہیں، پوسٹ پون کرنا. ہم کر رہے ہوتے ہیں پوسٹ پون بہت سی چیزوں کو. مثال کے طور پر بالکل چھوٹی سی بات، ہم سب بہنیں جو اس وقت مجھ سمیت یہاں بیٹھی ہیں، الحمدللہ ہم سب اتنی سی بات تو جانتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کو بندے کی نماز پسند ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو آپ رات کے لاسٹ 1/3 پارٹ کے اندر پڑھتے ہیں بیفور صبح صادق. صحیح؟ ہم سب جانتے ہیں. سو اٹس این انسینٹیو کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اللہ کو جو ہے وہ الحمدللہ تہجد کی نماز پسند ہے. لیکن ہم جاننے کے باوجود، علم آنے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس عبادت کو پوسٹ پون کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، ہم پوسٹ پون کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں پڑھ لیں کہ تہجد جب انشاءاللہ اور ہمت آئے گی، ہاں چھوڑ دوں گی جھوٹ جب انشاءاللہ تھوڑی اور میرے اندر میچورٹی آئے گی، بن جاؤں گی اچھی انسان جب انشاءاللہ مجھے جو ہے وہ اللہ توفیق دے دے گا، کر لوں گی توبہ، آخر اتنی زندگی پڑی ہے، دے دوں گی فلاں کا حق جو مجھ پر بنتا ہے، جلدی کیا ہے، رکھ لوں گی اپنے روزے جو میں نے اپنی زندگی میں پیچھے قضا کیے ہوئے ہیں. آخر اتنا بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نعوذ باللہ جابر نہیں ہے کہ مجھ سے ایسے جو ہیں وہ سخت معاملات کریں. ادا کر دوں گی آخر میں بھی پوری زکوٰۃ، کوئی بات نہیں. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ یہ جملے ہیں ہمارے روز کے، ہم خود فلٹر کریں نا تو ہم بھی ان میں سے کئی بول رہے ہوتے ہیں. کر لوں گی عبادت، چھوڑ دوں گی جھوٹ، نہیں کروں گی غیبت، کر لیں گے توبہ، دے دیں گے حق، رکھ لوں گی اپنے قضا روزے. یہ سب کیا ہے؟ پوسٹ پوننگ دا رائچیس ڈیڈ، پروکراسٹینیشن. کل کر لوں گی. دس از الکسل فی الدین. پروکراسٹینیشن، ٹالتے رہنا، کسل کا شکار رہنا، سستی کا شکار رہنا، جس کی وجہ سے اہم کام جو دین کے اہم کام ہیں ان کو پوسٹ پون کرتے جانا. پوسٹ پون تو سمجھ آ گیا. اگر میں کہوں کیا ہم دین کے معاملات پوسٹ پون کرتے ہیں، آپ کہیں گے جی ہاں بالکل ہم دین کے معاملات پوسٹ پون کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور ٹرم بتا رہی ہوں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگی. آپ میں سے بہت سی بہنوں نے شاید پڑھی ہوگی اپنی یونیورسٹی لائف میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں پوسٹ پون کی طرح نہ آ رہی ہو. جسٹ ود کمبینیشن آف دا ٹرم پوسٹ پون، آپ ایک انگریزی زبان میں ایک اور ٹرم جانتی ہیں، وہ ہوتی ہے پری پون. PREPONE، پری پون. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کیا ہم دنیا کے معاملات، دنیا کی ایکٹیویٹیز، دنیا سے ریلیٹڈ کام، کیا ہم پوسٹ پون کرتے ہیں یا ہم پری پون کرتے ہیں؟ پری پون کرنا ہوتا ہے کسی کام کو وقت سے پہلے کرنے کی فکر میں رہنا، مجھے کرنا ہے، مجھے مس نہیں کرنا. یہ ہے پری پون کرنا. پوسٹ پون کرنا مطلب کسی کام کو ڈیلے کرتے جانا، وقت گزر جائے پھر بھی نہ کرنا. دیٹس پروکراسٹینیشن. پری پون کرنا مطلب
وقت آنے سے پہلے ہی کام کرنے کی فکر میں رہنا کہ کہیں مجھ سے مس نہ ہو جائے. اب بتائیں، دین کی ایکٹیویٹیز ہوں، بچوں کے ایگزامز ہوں، آپ نے امریکہ کا ویزا لینے جانا ہو، آپ کو UK کا ویزا چاہیے ہو، آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانا ہو، ایسے میں آپ دنیا کے معاملات کو پوسٹ پون کرتے ہیں یا پری پون کرتے ہیں؟ You all have the answer. You all have the answer. کہ ہم دنیا کے معاملات میں بہت تیزی دکھاتے ہیں، وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ محبت جو ٹھہری دنیا سے، جس سے محبت کرتا ہے نا انسان، اس کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کرتا ہے. یہ ایک ریفلیکشن ہے ہماری. ہم دنیا کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. بالکل اس وقت ایک آپ میں سے ہر خاتون ریلیٹ کر سکتی ہے انشاءاللہ اس بات کو. کیا محبت ہو جائے نا جب انسان کو، تو انسان محبت کو پوسٹ پون نہیں کرتا، پری پون کرتا ہے، تیزی دکھاتا ہے. اب حقیقت یہ ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر کسی کو برا لگے تو برا نہیں مانیے گا، صرف سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک انالوجی بتا رہی ہوں. بعض اوقات بعض بہنیں کہتی ہیں آپ کو ریلیجس پرسپیکٹو میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اتنے مزاجوں میں نا سختی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، آپ کے اور میرے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہیے، توحید ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، لیکن بالکل بھی سختی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سپیس دینا چاہیے لوگوں کو. سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا، ہم اگر کسی انسان کو محبت ہو جائے کسی سے تو وہ پوسٹ پون نہیں کرتا اپنے معاملات، وہ پری پون کرتا ہے، وہ بھاگنے کی آگے کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین بھی ایسی ہی چیز ہے اور اللہ سے تعلق بھی ایسی چیز ہے کہ دین کا معاملہ اٹس کائنڈ آف اے لو افیئر. اٹس کائنڈ آف اے لو افیئر. اف یو گیٹ انوالوڈ it will become much bigger love affair than anything else. اگر محبت دین سے ہو جائے نا، اگر محبت رب سے ہو جائے، پھر انسان دین کا کوئی معاملہ پوسٹ پون نہیں کرتا. پھر میری کوئی نماز پوسٹ پون نہیں ہوتی، پھر میرے جتنے روزے قضا تھے جو میں نے زندگی میں نا علم ہونے کی وجہ سے اپنے ہر رمضان کے فرض روزوں کی قضا پوری نہیں کی، انسان وہ بھی پوری کرتا ہے اور ایفیشنسی سے پوری کرتا ہے. محبت جو ہو گئی دین سے، لو افیئر جو بن گیا دین. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہی، ہم سب جو ہم اس وقت بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہم کہاں ایسی ایفیشنسی دین کے معاملات میں رکھتے ہیں. ہمیں تو سستی آتی ہے، ہم بیئر منیمم پر رہنا پسند کرتے ہیں، اور جتنا جو ینگ ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بیئر منیمم پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. علم تو ہے دین کا، کر لوں گی نا جب میں بوڑھی ہوں گی. اکثر بچے نہیں کہتے نانی کچھ سمجھاتی ہیں، نانی جب آپ کی ایج پہ آؤں گی نا تو دیکھنا پھر میں ساری نمازیں پڑھا کروں گی، کوئی نماز مس نہیں کروں گی. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ایون ناؤ ٹوڈیز ورلڈ، دنیا کہہ رہی ہے forget about religions. ہمارا تو الحمدللہ مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ جس نے ہمیں بہترین چیز سکھائی ہے جو ہمیں ہر دنیا کے علم سے جوڑ دیتی ہے. مگر آج تو دنیا بول رہی ہے کہ یہ جو یوتھفل ایئرز ہوتے ہیں، یہ جو جوانی کے سال ہوتے ہیں، اس میں تو لیجر کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس میں تو سستی آنی بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جوانی محنت کے سال ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کے سال ہوتے ہیں، تیزی سے کاموں کو مکمل کر کے نئے کام اپنانے کے سال ہوتے ہیں. جہاں رب کی عبادت میں تیزی ہوتی ہے، رب کی عبادت کی طرف دوڑنا ہوتا ہے، وہاں ماں باپ کی خدمت کی طرف بھی انسان تیزی دکھاتا ہے. تو آج تو دنیا کہہ رہی ہے کہ یوتھفل ایئرز میں لیجر نہیں ہونا چاہیے، سستی اور کاہلی اور پروکریسٹینیشن نہیں ہونا چاہیے. مگر ہم کیا کریں کہ ہم آج ایک ایسی دنیا اور ایسے کلچر کا شکار ہو گئے ہیں جس میں میجورٹی انسانوں کو اس دنیا نے TGF پر لگا دیا ہے. معلوم ہے نا TGF کیا ہوتا ہے؟ TGF، ہاں، باہر جانے والے لوگوں کو یہ TGF بہت معلوم ہوتا ہے. تھینک گاڈ اٹس فرائیڈے، مطلب اب سیٹرڈے سنڈے آف ملے گا، اب 2 دن ویکینڈ ہے، اب ہم 2 دن صرف آرام کریں گے، صرف مزہ کریں گے. اس لیے کہ ہم نے 5 دن بہت محنت کی، بہت دنیا میں وقت لگایا، بہت سفر کیا. ناؤ TGF، تھینک گاڈ اٹس فرائیڈے، اب ہم 2 دن صرف انٹرٹینمنٹ میں گزاریں گے.
5 دن دنیا میں لگائے, 2 دن آرام اور سستی اور کاہلی اور انٹرٹینمنٹ میں لگائے, تو ہفتہ تو ختم, ویک تو ختم. دین کے لیے وقت کہاں ہے؟ اٹس پوسٹ پونڈ. وہ تو کاہلی کا شکار ہو گیا, لیزینس کا شکار ہو گیا, پروکراسٹینیشن کا شکار ہو گیا, اس لیے کہ کیئر نہیں ہے دین کی, اس لیے کہ محبت نہیں ہے دین سے. محبت نہیں ہوتی تو پرواہ نہیں ہوتی, اور پرواہ نہیں ہے تو پھر اس کا پریشر کون لے گا اور کس طرح سے لے گا. تو جب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, اس کے اندر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر دین سے محبت ہو جائے تو انسان پھر دین کی عبادات کو پوسٹ پون کرنے کی طرف بالکل بھی نہیں جاتا, پھر انسان انویسٹ کرتا ہے دین کے اندر. اور یہی چیز آپ دیکھ لیں, آپ کو یہ فلسفی دنیا پہ نظر آتی ہے. ہم دنیا پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم دنیا میں وقت لگا رہے ہوتے ہیں, ہم دنیا کی ایکٹیویٹیز کو زیادہ پری پون کر رہے ہوتے ہیں, پوسٹ پون نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز وی ریئلی وانٹ ٹو انویسٹ ان دنیا. بیکاز ناؤ فار دا میجورٹی آف دا پیپل دنیا میٹرز, بس دنیا ان کے لیے اصل چیز ہے, اور جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ٹاپ لسٹ ہوتی ہے, آپ پری پون کرتے ہیں اس کے لیے. اور دنیا کی رنگینی میں عبادت کی چاشنی نظر نہیں آتی ہے. دنیا کے میوزک اور دنیا کی آوازوں میں اذان اور قرآن کی آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں, لیکن کلا کیا بتا رہا ہے, تمہیں کتنا بھی کسل فی الدین ہو, کلا فور شور ایک وقت ایسا آئے گا یہ ساری آوازیں ختم ہو جائیں گی, تمہارے ارد گرد مکمل خاموشی ہوگی, کمپلیٹ سائلنس, کمپلیٹ سائلنس. سب ڈسٹریکشنز ختم ہو جائیں گی, اور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. نو ایکٹیویٹیز, نو مصروفیت, نو سفرنگ آف دنیا, نو جاب, نو بزنس, نتھنگ ایٹ آل. ایون بولنے کی بھی تمہیں طاقت نہیں رہے گی, کوئی بولنے کی طاقت نہیں رہے گی. نہ کرنے کو کام ہوں گے, نہ بولنے کو کچھ ہوگا, نہ آس پاس آوازیں ہوں گی. کلا سوف تعلمون, تب انسان کا ڈیلیوژن, دنیا کی لالچ ختم ہو جائے گی. اور یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کو قبر میں اتار دیا جائے گا. کلا سوف تعلمون, ملک الموت کے نظر آنے کی دیر ہوگی, قبر میں اترنے کی دیر ہوگی, انسان کی غفلت ختم ہو جائے گی. کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ حتی زرتم المقابر کے بعد یہ اگلی سٹیج بیان کی گئی. جب انسان قبر تک پہنچ جائے گا, اب اس کے بعد اس کو علم ہی علم ہوگا, اب اس کی غفلت کی دوری ہی دوری ہوگی, اس لیے کہ جو کچھ وہ سنتا آیا تھا اب وہ سب حقیقت بن کے اس کو سامنے نظر آئے گا. اب پتہ چلے گا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا اور کرنے کیا گئے تھے, کرنا کیا تھا. لیکن ہم تو ہرڈ مینٹیلٹی کا, بھیڑ چاڑ کا شکار ہو کر رب کی نافرمانی میں ہی زندگیاں گزار کر آ گئے. دیکھیں, ہم الحمدللہ اس طرح سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم قرآن کو سمجھ سکیں بلکہ ہم اس میں سے اپنی آج کو بہتر کرنے کے لیے بھی لیسنز ڈیرائیو کر سکیں. اور آج ہم انسانوں میں کسل ہے, اس کی ایک ریزن تو آپ کو پتہ چل گئی کہ دین کا کسل, اس کے آنے کی ایک بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دین سے محبت نہیں ہوتی, جب انسان دین کو پری پون معاملات میں نہیں پوسٹ پون معاملات میں رکھتا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ وی آر فالنگ ان دا سیکنڈ میجر کیٹیگری آف دا پیپل جو کہ امت میں بنتے ہیں. علم ہے ہمارے پاس کہ دین اہم ہے, اگر ہم دین میں آگے نہیں بڑھ رہے, اٹ جسٹ کسل فی الدین. لائک اے ویری 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 پرٹیننٹ ایگزامپل فار دا ویمن آف اسلام. ہم میں سے کون عورت ہے جو یہ بات نہیں جانتی کہ الٹیمیٹلی آپ کے اور آپ کے رب کے تعلق اور محبت کا ایک حلیے کے پوائنٹ آف ویو سے الٹیمیٹ تقوی کا لیول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور کرتے 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 اس سٹیج تک آ جائیں کہ سر سے پاؤں تک آپ اپنے آپ کو کور کر لیں. Now we are not discussing about halal and haram. That's the love affair.
آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں، اور آپ اس کی محبت میں، آپ رب کی محبت میں تقوی بڑھاتے جاتے ہیں. آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ رائٹ ناؤ واٹ از حلال اینڈ واٹ از حرام، اینڈ آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ دیٹ what is فرض and what is not فرض. I'm discussing the thing to adopt in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. ہر مسلمان عورت، at least all of us، ہم سب جانتے ہیں کہ عورت ہوتے ہوئے، بالغ عورت ہوتے ہوئے، عاقل عورت ہوتے ہوئے، الٹیمیٹلی رب کی محبت میں ہم نے سر سے پاؤں تک خود کو کور کرنا ہے if we have that strength of ایمان. لیکن اگر ہم 0.1 بھی نہیں آگے بڑھ رہے then it's just کسل فی الدین. بیکاز ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں تو بیئر منیمم ہے، اور بیئر منیمم از آر سطر. بیئر منیمم از ایٹ لیسٹ ہم ڈھیلے کپڑوں میں ہوں سر سے پاؤں تک. ایک سٹیپ تو لے لیں، ایک سٹیپ آگے آ جائیں، اور وہ ایک سٹیپ ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپان دا سرکمسٹانسز، ڈپینڈنگ اپان دا ایج بریکٹ، ڈپینڈنگ اپان دا چیلنجز یو آر فیسنگ. لیکن الکسل فی الدین کو ختم کرنے کی کوشش میں ایک قدم آگے جانے کی ضرورت ہے. تو اگر آج دین پری پون پوزیشن پر نہیں ہے، پوسٹ پون پوزیشن پر ہے، تو اس کی ایک بیسک وجہ کیا ہے؟ ہمیں دین سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. جبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انسان نے اللہ کی قدر کا وہ حق نہیں اپنایا جو کہ اس کو اپنانا چاہیے تھا. سو الکسل فی الدین ایک ریزن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دین سے ویسی محبت نہیں ہے. الکسل فی الدین اصل میں ہمارے نیکیوں کو پروکریسٹینیٹ کرنے کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. الکسل فی الدین الٹیمیٹلی ہمیں الہاکم التکاثر کا شکار کرتا ہے. الکسل فی الدین الٹیمیٹلی ہمیں غافل رکھتا ہے یہاں تک کہ ہم قبروں تک جا پہنچتے ہیں. کب تک غفلت رہتی ہے؟ کلا سوف تعلمون. قبر میں پہنچ جانے کے بعد ساری غفلت انسان کی دور ہو جاتی ہے، اور پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ سنا تھا حق تھا، جو قرآن کہتا تھا سچ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم نے سنا تھا وہ بالکل ایز اٹ از صحیح تھا. تو کسل فی الدین ختم کر